اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کا معنی اور مطلب اور اس کی اہمیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے ساتھ اس منصب کی خصوصیات کو واضح طور پر بیان کریں۔ جواب: ختم نبوت کا معنی اور مطلب: اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمائی اور اس کی انتہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہے۔ آپ کے بعد کسی کو نبی نہ بنایا جائے گا۔ اس عقیدے کو شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت: ختم نبوت کا عقیدہ ان اجماعی عقائد میں سے ہے جو اسلام کے اصول اور ضروریات دین میں شمار کیے گئے ہیں، اور عہد نبوت سے لے کر اس وقت تک ہر مسلمان اس پر ایمان رکھتا آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی تعویل اور تخصیص کے خاتم النبیین ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کی 100 آیت کریمہ یعنی نمبر 2، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ یعنی 200 احادیث مبارکہ سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے پہلا اجماع اسی مسئلے پر منعقد ہوا، چنانچہ امام العصر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اپنی آخری کتاب خاتم النبیین میں تحریر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا اجماع جو اس امت میں منعقد ہوا وہ مسیلمہ کذاب کے قتل پر اجماع تھا، جس کا سبب صرف اس کا دعویٰ نبوت تھا۔ اس کی دیگر گناؤنی حرکات کا علم صحابہ کرام کو اس کے قتل کے بعد ہوا تھا، جیسا کہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد قرنن بعد قرنن مدعی نبوت کے کفر و ارتداد اور قتل پر ہمیشہ اجماع بلا فصل رہا ہے، اور نبوت تشریعیہ یا غیر تشریعیہ کی کوئی تفصیل کبھی زیر بحث نہیں آئی۔ خاتم النبیین صفحہ نمبر 67، ترجمہ صفحہ نمبر 197۔ حضرت مولانا محمد ادریس کاندہلوی رحمہ اللہ نے اپنی تصنیف مسک الختام فی ختم النبوت سید الانام میں تحریر فرمایا ہے کہ امت محمدیہ میں سب سے پہلا اجماع جو ہوا ہے وہ اسی مسئلے پر ہوا ہے کہ مدعی نبوت کو قتل کیا جائے۔ احتساب قادیانیت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حیات میں اسلام کے تحفظ اور دفاع کے لیے جتنی جنگیں لڑی گئی ان میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی کل تعداد 259 ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لیے اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں لڑی گئی، اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ اور تابعین کی تعداد 1200 ہے، جن میں سے 700 قرآن مجید کے حافظ اور عالم تھے۔ ختم نبوت کامل صفحہ نمبر 304، حصہ سوم از مفتی محمد شفیع و مرقات المفاتیح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 24۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کل کمائی اور گراں قدر اثاثہ حضرات صحابہ کرام ہے، جن کی بڑی تعداد اس عقیدے کے تحفظ کے لیے جام شہادت نوش کر گئی۔ اس سے ختم نبوت کے عقیدے کی عظمت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ انہی حضرات صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حضرت حبیب بن زید انصاری خزرجی کی شہادت کا واقعہ ملاحظہ ہو۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمامہ کے قبیلہ بنو حنیفہ کے مسیلمہ کذاب کی طرف بھیجا۔ مسیلمہ کذاب نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں۔ مسیلمہ نے کہا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو
کہ میں مسلمہ بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ میں بہرا ہوں، تیری یہ بات نہیں سن سکتا۔ مسلمہ بار بار سوال کرتا رہا، وہ یہی جواب دیتے رہے اور مسلمہ ان کا ایک عضو کاٹتا رہا، حتیٰ کہ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن مسلمہ کذاب کو اللہ کے رسول کو یعنی مسلمہ کذاب کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کیا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام مسئلہ ختم نبوت کی عظمت اور اہمیت سے کس طرح والہانہ تعلق رکھتے تھے۔ اب حضرات تابعین میں سے ایک تابعی کا واقعہ بھی ملاحظہ ہو۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ، جن کا نام عبداللہ بن ثوب ہے، اور یہ امت محمدیہ علی صاحبہ السلام کے وہ جلیل القدر بزرگ ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو اسی طرح بے اثر فرما دیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتشی نمرود کو گلزار بنا دیا تھا۔ یہ یمن میں پیدا ہوئے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں اسلام لا چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا موقع نہیں ملا تھا۔ آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کی آخری دور میں یمن میں نبوت کا جھوٹا دعوے دار اسود عنسی پیدا ہوا، جو لوگوں کو اپنی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے کے لیے مجبور کیا کرتا تھا۔ اسی دوران اس نے حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو پیغام بھیج کر اپنے پاس بلایا اور اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ حضرت ابو مسلم رحمہ اللہ نے انکار کیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم محمد کی رسالت پر یقین ایمان رکھتے ہو؟ ابو مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا ہاں۔ اس پر اسود عنسی نے ایک خوفناک آگ دہکائی اور حضرت ابو مسلم کو اس آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ بے اثر فرما دیا اور وہ اس سے صحیح سلامت نکل آئے۔ یہ واقعہ اتنا عجیب تھا کہ اسود عنسی اور اس کے رفقا پر ہیبت سی طاری ہو گئی، اور اسود کے ساتھیوں نے اسے مشورہ دیا کہ ان کو جلا وطن کر دو، ورنہ خطرہ ہے کہ ان کی وجہ سے تمہارے جو مریدین ہیں ان کے ایمان میں تزلزل آ جائے گا۔ چنانچہ انہیں یمن سے جلا وطن کر دیا گیا۔ یمن سے نکل کر ایک ہی جائے پناہ تھی، یعنی مدینہ منورہ۔ چنانچہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے، لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ آفتاب رسالت روپوش ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے تھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن چکے تھے۔ انہوں نے اپنی اونٹنی مسجد نبوی کے دروازے کے پاس بٹائی اور اندر آ کر ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے ایک اجنبی مسافر کو نماز پڑھتے دیکھا تو ان کے پاس آئے، اور جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو ان سے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ فرمایا حضرت ابو مسلم نے جواب دیا یمن سے۔ فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے دشمن اسود عنسی نے ہمارے ایک دوست کو آگ میں ڈال دیا تھا اور آگ نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا تھا، بعد میں ان صاحب کے ساتھ اسود نے کیا معاملہ کیا؟ حضرت ابو مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا ان کا نام عبداللہ بن ثوب ہے۔ اتنی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست اپنا کام کر چکی تھی۔ انہوں نے فوراً فرمایا میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ ہی وہ صاحب ہیں؟ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے جواب دیا جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرط مسرت و محبت سے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور انہیں لے کر حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں پہنچے۔ انہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور اپنے درمیان بیٹھایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے موت سے پہلے امت محمدیہ کے اس شخص کی زیارت کرا دی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسا معاملہ فرمایا تھا۔ یہ واقعہ حلیۃ الاولیاء صفحہ نمبر 129، جلد نمبر 2، تہذیب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 458، تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 315، جہاں دیدہ صفحہ نمبر 393 اور ترجمان السنہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 314 میں یہ واقعہ موجود ہے۔ منصب ختم نبوت کا اعزاز۔ قرآن مجید میں ذات باری تعالیٰ کے متعلق رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے رحمت للعالمین
قرآن مجید کے لیے ذکر للعالمین اور بیت اللہ شریف کے لیے ہدی للعالمین فرمایا گیا ہے۔ اس سے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی آفاقیت و عالمگیریت ثابت ہوتی ہے، وہاں آپ کے وصف ختم نبوت کا اختصاص بھی آپ کے ذات اقدس کے لیے ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ پہلے تمام انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے علاقہ، مخصوص قوم اور مخصوص وقت کے لیے تشریف لائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حق تعالیٰ نے کل کائنات کو آپ کی نبوت اور رسالت کے لیے ایک اکائی یعنی 1 یونٹ بنا دیا۔ جس طرح کل کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ رب ہے، اسی طرح کل کائنات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ کا اعزاز اور اختصاص ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جن چیز خصوصیات کا ذکر فرمایا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں تمام مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا اور مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ مشکات صفحہ نمبر 512، بابو فضائل سید المرسلین، مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199، کتاب المساجد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کی امت آخری امت ہے، آپ کا قبلہ آخری قبلہ یعنی بیت اللہ شریف ہے، آپ پر نازل شدہ کتاب آخری آسمانی کتاب ہے۔ یہ سب آپ کی ذات کے ساتھ منصب ختم نبوت کے اختصاص کے تقاضے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پورے کر دیے۔ چنانچہ قرآن مجید کو ذکر للعالمین اور بیت اللہ شریف کو ہدی للعالمین، اور ہدی للعالمین کا اعزاز بھی آپ کی ختم نبوت کے صدقے میں ملا۔ آپ کی امت آخری امت قرار پائی، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی شورۂ آفاق کتاب خصائص الکبریٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا آپ ہی کی خصوصیت قرار دیا ہے۔ اسی طرح امام العصر علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا آپ کے مخصوص فضائل اور کمالات میں سے خود آپ کا اپنا ذاتی کمال ہے۔ سوال نمبر 2، قال اللہ تعالی ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کی توضیح اور تشریح ایسے طور سے کرے کہ مسئلہ ختم نبوت نکل کر سامنے آ جائے، اور اس موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں میں سے 5 کتابوں کے نام تحریر کرے۔ آیات خاتم النبیین کی تفسیر۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد باپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں سے، لیکن رسول ہے اللہ کا اور مہر سب نبیوں پر، اور ہے اللہ سب چیزوں کو جاننے والا۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ آفتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے طلوع ہونے سے پہلے تمام عرب جن رسومات میں مبتلا تھے ان میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ متبنہ یعنی لیپالک بیٹے کو تمام احکام و احوال میں حقیقی اور نسبی بیٹے سمجھتے تھے اور اس کو بیٹا کہہ کر پکارتے تھے، اور مرنے کے بعد شریک وراثت ہونے میں اور رشتے ناطے اور حلت اور حرمت کے تمام احکام میں حقیقی بیٹا قرار دیتے تھے۔ جس طرح نسبی بیٹے کے مر جانے یا طلاق دینے کے بعد باپ کے لیے بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے، اسی طرح وہ لیپالک کی بیوی سے بھی اس کے مرنے اور طلاق دینے کے بعد نکاح کو حرام سمجھتے تھے۔ یہ رسم بہت سے مفاسد پر مشتمل تھی، یعنی اختلاط نسب، غیر وارث شرعی کو اپنی طرف سے وارث بنانا، ایک شرعی حلال کو اپنی طرف سے حلال قرار دینا، وغیرہ وغیرہ۔ اسلام جو کہ دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ کفر اور ضلالت کے بیہودہ رسوم سے عالم کو پاک کر دیں، اس کا فرض تھا کہ وہ اس رسم کے استیصال یعنی جڑ سے اکاڑنے کی فکر کرتا۔ چنانچہ اس نے اس کے لیے 2 طریقے اختیار کیے، ایک قولی اور دوسرا عملی۔ ایک طرف تو یہ اعلان فرما دیا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وهو یہدی السبیل ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اور نہیں
وما جعل ادعیاکم ابناکم، اور نہیں کیا تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری بات ہے اپنی منہ کی، واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک بات، وہ یہدی السبیل، اور وہی سمجھاتا ہے راہ، ادعوہم لآبائہم، پکارو لے پالکوں کو ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے، ہوا اقسط عند اللہ، یہی پورا انصاف ہے اللہ کے یہاں۔ اصل مدعا تو یہ تھا کہ شرکت نسب اور شرکت وراثت اور احکام حلت و حرمت وغیرہ میں اس کو بیٹا نہ سمجھا جائے، لیکن اس خیال کو بالکل باطل کرنے کے لیے یہ حکم دیا کہ متبنہ یعنی لے پالک بنانے کی رسم ہی توڑ دی جائے۔ چنانچہ اس آیت میں ارشاد ہو گیا کہ لے پالک کو اس کے باپ کے نام سے پکارو۔ نزول وحی سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ آپ کے غلام تھے، آزاد فرما کر متبنہ یعنی لے پالک بیٹا بنا لیا تھا، اور تمام لوگ یہاں تک کہ صحابہ کرام بھی عرب کے قدیم رسم کے مطابق ان کو زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت مذکورہ نازل ہوئی اس وقت سے ہم نے اس طریق کو چھوڑ کر ان کو زید بن حارثہ کہنا شروع کیا۔ صحابہ کرام اس آیت کے نازل ہوتے ہی اس رسم قدیم کو خیر آباد کہہ چکے تھے، لیکن چونکہ کسی رائج شدہ رسم کے خلاف کرنے میں اعزہ و اقارب اور اپنی قوم و قبیلے کے ہزاروں طعن و تشنیع کا نشانہ بننا پڑتا ہے، جس کا تحمل ہر شخص کو دشوار ہے، اس لیے خداوند عالم نے چاہا کہ اس عقیدے کو اپنے رسول ہی کے ہاتھوں عملاً توڑا جائے۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی زینب کو باہمی ناچاقی کی وجہ سے طلاق دے دی، تو خداوند عالم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے کر دیا، زوجنا کہا، تاکہ اس رسم و عقیدہ کا کلیتاً استیصال ہو جائے۔ چنانچہ ارشاد ہوا فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم۔ ترجمہ، پس جب کہ زید زینب سے طلاق دے کر فارغ ہو گئے تو ہم نے ان کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالک کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی واقع نہ ہو۔ ادھر آپ کا نکاح حضرت زینب سے ہوا، ادھر جیسا کہ پہلے یہ خیال تھا، تمام کفار عرب میں شور مچا کہ لو اس نبی کو دیکھو کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر بیٹھے۔ ان لوگوں کے طعنوں اور اعتراضات کے جوابات میں آسمان سے یہ آیات نازل ہوئی، یعنی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت میں یہ بتلا دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے نسبی باپ نہیں، تو حضرت زید کے نسبی باپ بھی نہ ہوئے، لہٰذا آپ کا ان کی سابقہ بیوی سے نکاح کر لینا بلا شبہ جائز اور مستحسن ہے، اور اس بارے میں آپ کو مطعون کرنا سراسر نادانی اور حماقت ہے۔ ان کے دعوے کے رد کے لیے اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ آپ حضرت زید کے باپ نہیں، لیکن خداوند عالم نے ان کے مطائن کو مبالغہ کے ساتھ رد کرنے اور بے اصل ثابت کرنے کے لیے اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا کہ یہی نہیں کہ آپ زید کے باپ نہیں بلکہ آپ تو کسی مرد کے بھی باپ نہیں۔ بس ایک ایسی ذات پر جس کا کوئی بیٹا ہی موجود نہیں، یہ الزام لگانا کہ اس نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، کس قدر ظلم اور کجروی ہے۔ آپ کے تمام فرزند بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے، ان کو مرد کہے جانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ آیت میں رجالکم کی قید اس لیے بڑھائی گئی، بالجملہ اس آیت کے نزول کی غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار اور منافقین کے اعتراضات کا جواب دیتا اور آپ کی برات اور عظمت شان بیان فرمانا ہے، اور یہی آیت کا شان نزول ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن رسول ہے اللہ کا اور مہر سب نبیوں پر۔ خاتم النبیین کی قرآن تفسیر۔ اب سب سے پہلے قرآن مجید کی روح سے اس کا ترجمہ و تفسیر کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ ختم کا مادہ کا قرآن مجید میں 7 مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ لفظ ختم کا مادہ قرآن مجید میں 7 مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1،
ختم اللہ علی قلوبہم سورہ بقرہ آیت نمبر 7، مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر۔ نمبر 2، ختم علی قلوبکم سورہ انعام آیت نمبر 46، مہر کر دی تمہارے دلوں پر۔ نمبر 3، ختم علی سمعہ وقلبہ سورہ جاثیہ، مہر کر دی ان کے کان پر اور دل پر۔ نمبر 4، الیوم نختم علی افواہہم سورہ یاسین آیت نمبر 65، آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر۔ نمبر 5، فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ سورہ شورى آیت نمبر 24، سو اگر اللہ چاہے مہر کر دے تیرے دل پر۔ نمبر 6، رحیق مختوم سورہ مطففین آیت نمبر 25، مہر لگی ہوئی خالص شراب۔ نمبر 7، ختامہ مسک سورہ مطففین آیت نمبر 26، جس کی مہر جمتی ہے مشک پر۔ ان 7 مقامات کے اول و آخر سیاق و سباق کو دیکھ لیں۔ ختم کے مادہ کا لفظ جہاں کہیں استعمال ہوا ہے ان تمام مقامات پر قدر مشترک یہ ہے کہ کسی چیز کو ایسے طور پر بند کرنا کہ اس کی ایسی بندش کرنا کہ باہر سے کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو سکے اور اندر سے کوئی چیز اس سے باہر نہ نکالی جا سکے، وہاں پر ختم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مثلاً پہلی آیت کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے دلوں پر مہر کر دی۔ کیا معنی؟ کہ کفر ان کے دلوں سے باہر نہیں نکل سکتا اور باہر سے ایمان ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم۔ اب زیر بحث آیات خاتم النبیین کا اس قرآن تفسیر کے اعتبار سے ترجمہ کرے تو اس کا معنی ہوگا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر حق تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے پر ایسے طور پر بندش بند کر دیا، مہر لگا دی کہ اب کسی نبی کو نہ اس سلسلے سے نکالا جا سکتا ہے اور نہ کسی نئے شخص کو سلسلے نبوت میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ فہو المقصود، لیکن قادیانی اس ترجمے کو نہیں مانتے۔ خاتم النبیین کی نبوی تفسیر۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سيكون في امتی 30 كلهم يزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ابو داود جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 127، کتاب الفتن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں۔ اس حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ خاتم النبیین کی تفسیر لا نبی بعدی کے ساتھ خود فرما دی ہے۔ اس لیے حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت چند احادیث نقل کرنے کے بعد 8 سطر پر مشتمل ایک نہایت ایمان افروز ارشاد فرماتے ہیں، چنانچہ چند جملے آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث متواتر کے ذریعے خبر دی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تاکہ لوگوں کو معلوم رہے کہ آپ کے بعد جس نے بھی اس مقام یعنی نبوت کا دعویٰ کیا وہ بہت جھوٹا، بہت بڑا افتراء پرداز، بڑا ہی مکار اور فریبی، خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہوگا، اگرچہ وہ خوارق عادات اور شعبدبازی دکھائے اور مختلف قسم کے جادو اور طلسماتی کرشموں کا مظاہرہ کرے۔